سے لے کر احد تک خندق ہوتی گئی. جب کفار مکہ یہاں پہنچے تھے تو اللہ پاک نے تیز ہوا چلائی تھی, وہ مٹی والی ہوا. کفار کے لشکر کے گھوڑوں کے منہ میں اللہ پاک نے مٹی ڈال دی تھی. ان کے جو گھوڑے تھے وہ آپس میں ٹکرا کر خندق میں جا گرے تھے. جو گرتے گئے وہ اٹھ کے واپس نہیں آ پائے, وہ شکست خو ہو گئے, مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی. یہ الٹے ہاتھ پہ سفید حضرت جابر کا, اس پہاڑ کا نام ہے جبل صلا. اس پہاڑی کے پیچھے مسجد نبوی ہے. اور جو یہ مورچے خیمے کھڑے ہیں, ایک طرح کے تاریخی خیمے ہیں. کچھ صحابہ پر دفاع کے لیے بیٹھے تھے, کوئی بھی یہودی یہاں سے خندق عبور کرے اور پیچھے مسجد نبوی میں نہ پہنچ جائے. ابھی ہم یہاں جا رہے ہیں مسجد قبلہ تین. تین کے معنی ہے کہ دو قبلوں والی مسجد. جو ہمارا پہلا قبلہ تھا وہ کہاں تھا؟ مسجد اقصی, فلسطین, بیت المقدس کی طرف تھا. 16 یا 17 مالک تھے کہ ہمارے پیارے محبوب اسی طرح رخ کر کر نماز ادا کرتے رہے تھے. وہ یہودی تھے کیا بولتے ہیں مسلمانوں کے نبی, ایسا کون سا ایمان لے آئے ہو اور دین کی تبلیغ کرتے ہو, آپ قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہو. پھر یہ بات ہمارے پیارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی اور وہ بار بار دیکھتے تھے آسمان کی طرف اور دل میں یہی کیا تھا کہ ہمارا قبلہ ان یہودیوں سے علیحدہ ہو, قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہونا چاہیے. ایک صاحبہ جن کا نام تھا ام کلثوم, اس کے والد یا چچا کو تکلیف تھی. پھر ہمارے پیارے محبوب تمام صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر گئے تھے ان کی عیادت کرنے کے. تو وہاں فرض نماز 4 رکعت نماز کا ٹائم ہو گیا. بعض لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز تھی اور بعض لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز تھی. آپ نے 2 پڑھا لی تھی, بیت المقدس کی طرف 2 رکعت نماز باقی تھی اور آسمان سے جبریل امین وحی لے کے آ گئے اور قرآن پاک میں آیات کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے پیارے محبوب, آپ نماز کے دوران اپنا قبلہ رخ بیت المقدس کو چھوڑ کر باقی 2 رکعت نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا کرنی ہے. تو آپ نے لکھتے ہیں کہ صفوں کو چیرتے ہوئے باقی 2 رکعت نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی تھی. اور صحابہ کرام کو جو لقب اصل ہوا نا عشرہ مبشرہ کا, لکھتے ہیں کہ اسی مسجد میں ہوا تھا جن کے بن بولے ہمارے پیارے محبوب کے پیچھے اپنا رخ یا نمر پھیرا تھا. مسجد کی بات پہ یہ وہ بابرکت مسجد ہے. اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب کی دل کی خواہش پوری کی تھی. آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نوافل پڑھنی ہے. آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, پوری امت مسلمان کے لیے اس مسجد میں دعا کرنی ہے. کیونکہ جس مقام پر ہمارے پیارے محبوب کے دل کی خواہش پوری کی, اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور پوری کرے گا. ہم اس کی گناہ گار امت ہیں, ہم تو عاجز ہیں. اس کے علاوہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر حج ارمان مکہ اور مدینہ سے لے کے جاتا ہے. وہ پہلا تحفہ ہے حرم مکہ کا, جن کو 2 نبیوں کی نسبت ہے, جو ٹنوں کے ٹن کے حساب سے ہر مسلمان ممالک میں جا رہا ہے. اور وہ ٹنوں کے ٹن کے حساب سے مسجد نبی میں بھی آ رہا ہے. نہ تو وہ تا قیامت ختم ہوگا نہ ختم ہونے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آب زمزم کا پانی. مدینہ منورہ کا کون سا تحفہ ہے؟ وہ ہے اجوا کھجور. اجوا فی الجنہ. فرمایا ہمارے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میرے نبی کو دنیا میں جنت کا پھل کھانا ہے وہ اجوا کھجور کھا لے. ایک تحفہ ہے غزوہ بدر کا, جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کا لشکر کی 1000 کے لگ بھگ تھا. پھر جو صحابہ کرام جنگ بدر کے مقام پہ تکلیف وہ ہوتا نا, خدا فرمائش کی کہ پیارے محبوب جو ہمارے جسم پر زخم ہے نا وہ ہماری برداشت سے بہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. وہاں پہ سیدنا ابو ذر غفاری کے بس اتنے کہ آپ وہاں سے درخت کاٹ کے لے آئے. جو صحابہ کرام درخت کاٹ کے لے آئے تھے, پھر اس درخت سے رس نکلتا تھا. میں آپ اس کو جمع کر, جو صحابہ کرام جمع کرتے گئے, پھر فرمایا ہمارے پیارے محبوب نے کہ جس میرے صحابی کو امتی کو تکلیف ہے نا جسم کے اندرونی حصے پہ, وہ اس کو دودھ میں ڈال کے پی لے. اگر یہ تکلیف ہے بیرونی حصے پہ تو اس کو زیتون کے تیل میں ڈال کر جسم پر لگا لیں.
آپ نے اس میں 70 بیماری کی شفا بتائی تھی. سب سے پہلا وہ بہن بھائی جو بے اولاد جن کے بچے نہیں ہوتے, دوسرا شوگر کا مریض ہو, بلڈ پریشر, کوئی بھی تکلیف ہے نا جسم کے اندرون حصے پہ, تو وہ اس کو دودھ میں ڈال کے پئیں گے. اگر یہ تکلیف ہے بیرونی, مطلب ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہے, فالج میں لقوہ وغیرہ کچھ ہے, کہ سر میں درد ہوتا ہے, زیتون کے تیل میں ڈالیں گے. جہاں جہاں تکلیف ہوگی آپ اس کو جس بیماری کی نیت سے لگاتے ہیں, لگاؤ کہ اللہ پاک شفا دیتا ہے. اس کا نام ہے روغن بلسان. یہ غزوہ بدر کے مقام سے قبیلوں کو تھرو ہم لیتے ہیں, بدر سے آتا ہے. اور چوتھا ہے الاسمت, یہ ہے مدینہ منورہ کا. آپ زمزم میں یہ تیار کرتے ہیں الاسمت سرما. الاسمت سب سے بہترین سرما ہے, اور یہ الاسمت اس نام سے سرما جو ہے ہمارا پیارا ہے وہ اپنے اہل و عیال کو استعمال کرواتے تھے. الاسمت سب سے بہترین سرما ہے. فرمایا اگر رات کو پہنیں گے تو نظر میں اضافہ ہوگا, اگر صبح پہنیں گے تو حسن میں اضافہ ہوگا. الاسمت یہ بھی میرے پاس محجود ہے, یہ ہم صرف گاڑی میں دیتے ہیں. اور روغن بلسان بھی ہے, جس چیز کو بھائی کو بہن کو لینا ہو, جیسے ہی آپ نفل پڑھ کے آئیں گے, 10 ریال کے 3 پیس ہے الاسمت کے سرمے کے, اور جو روغن بلسان ہے وہ 3 ml کی ایک شیشی ہے, اور وہ 50 ریال کے 3 پیس ہے. یہاں پہ صبح پہ ہم کافی لیٹ ہو گئے, یہاں پہ توجہ کرنی ہے, ٹائم کے بعد توجہ کرنی ہے, ٹائم ضائع نہ کیا کریں. 2 رکعت تحیۃ المسجد, ابھی سب کا وضو ہے. یہاں پہ لیڈیز کی جگہ علیحدہ ہے اور مردوں کی جو ہے وہ علیحدہ ہے. اپنے اپنی لیڈیز کو لیڈیز کے گیٹ پہ چھوڑنا ہے. آپ ساتھ آپ کا ہے, مردوں کا ہے, آپ پڑھ لیں گے. آپ جیسے ہی پڑھ گئیں گے لیڈیز بچے باہر کھڑے ہوں گے, پھر سب کو ایک ساتھ لے کے گاڑی پہ آ جانا ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد. اور جو ہمارا پہلے والا قبلہ ہے نا بیت المقدس والا, وہ جو مردوں والی سائڈ ہے نا جہاں مرد نفل پڑھیں گے وہ وہاں نظر آئے گا. وہ جو ہمارا قبلہ ہے نا وہاں جو ہم نفل پڑھیں گے وہ اپنے سر کے پیچھے دیکھنا ہے. مسجد کے اندر گیٹ کے اوپر سفید سا ایک مصلی بنا ہوا ہے, اور سنہرے کلر کا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مردوں والی سائٹ ہے, مرد حضرات نے ان قبلہ اول کی بھی زیارت کر لینی ہے. جو لیڈیز کی جگہ ہے وہاں نظر نہیں آئے گا, جو مردوں کی جگہ ہے وہاں نظر آئے گا.